नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। बराह रास्त मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम आपको इमरान खान साहब की रिहाई और उन पर फर्दे जुर्म ख़त्म करने के मुतल्लिक सबसे बड़ी और सबसे अहम नोयत की खबर से आगाह करेंगे। अब से सिर्फ 5 मिनट पहले अडयाला जेल से इमरान खान साहब की किस नोयत की वीडियो वायरल हुई, इस वीडियो के कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। इमरान खान साहब की ये वीडियो इंतहाई गैर मामूली नोयत की है और ऐसी वीडियो पहली मर्तबा आज के दिन में अब से 5 मिनट पहले अडयाला जेल से सामने आई है। लेकिन इस वीडियो को पाकिस्तान के पूरे मेन स्ट्रीम मीडिया ने सेंसर कर दिया। पाकिस्तान के किसी न्यूज़ चैनल ने इस वीडियो को नशर नहीं किया। लेकिन हम आपको इस वीडियो के कुछ मनाजिर भी दिखाते हैं और इस अहम तरीन वीडियो से जुड़े जो 2 अहम तरीन नुकात हैं वो भी मुख्तसरन आपके सामने रखते हैं। इसी पूरी सिचुएशन में आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर और इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब से कुछ देर पहले क्या नाकाबिले यकीन खबर पाकिस्तान के सबसे बड़े न्यूज़ चैनल ने नशर किया है। इस खबर के 2 नुकात भी आपको मुख्तसरन बताते हैं और पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर यानी इमरान खान साहब के मुतल्लिक अब चीफ जस्टिस साहब ने अचानक क्या फैसला सुना दिया है। इस फैसले के 2 नुकात भी मुख्तसरन आपको सुनाते हैं। सबसे पहले आपको अडयाला जेल से अब से 5 मिनट पहले वायरल होने वाली एक वीडियो के कुछ मनाजिर दिखाते हैं। इमरान खान साहब से जुड़ी ये वीडियो पिछले 63 दिन में पहली मर्तबा सामने आई है। ये एक ऐसी वीडियो है जिसे पाकिस्तान के तमाम न्यूज़ चैनल्स ने मुकम्मल तौर पर सेंसर कर दिया। लेकिन हम आपको इसी वीडियो के मनाजिर दिखाते हैं और ये भी बताते हैं कि इमरान खान साहब से डील करने के लिए कौन सी ताकतवर शख्सियत अचानक अडयाला जेल पहुंची, इस डील का कौन से 2 ताकतवर तरीन जनरल के साथ बराह रास्त ताल्लुक है और इसके बाद ही इमरान खान साहब की जेल से ये वीडियो अब से 5 मिनट पहले सामने आई है। इसके कुछ मनाजिर आपको अपनी स्क्रीन पर दिखाते हैं। अब इस वीडियो के पहले हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि एक इंतहाई अहम शख्सियत अचानक अडयाला जेल पहुंचती है। इस शख्सियत के पास इमरान खान साहब के लिए एक तैयारे के मुतल्लिक इंतहाई अहम नोयत का पैगाम होता है। अब इस दौरान जेल इंतज़ामिया का एक एहलकार इमरान खान साहब के पास पहुंचता है और इमरान खान साहब को जेल इंतज़ामिया के इस एहलकार की जानिब से ये बताया जाता है कि आपसे कौन सी अहम तरीन शख्सियत मिलने आई है। और ये जो शख्सियत इमरान खान साहब से मिलने गई, इस पूरी सूरत में जब एक तैयारे के मुतल्लिक और 2 आला तरीन जनरल्स के मुतल्लिक एक इंतहाई हसास नोयत की खबर आई। इस वीडियो के दूसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब और इस अहम तरीन शख्सियत की मुलाकात से पहले इमरान खान साहब के डॉक्टर को अचानक बुलाया जाता है। अब पिछले 63 दिन में ये पहली मर्तबा है कि इमरान खान साहब के डॉक्टर को इमरान खान साहब से मिलने की इजाज़त दी गई और ये मुलाकात एन उस लम्हे में हो रही थी जब इस किस्म की इतलात आई कि इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता जेल के अंदर स्लो पॉइजनिंग की जा रही है या इमरान खान साहब को खुदा न खास्ता आहिस्ता आहिस्ता खाने में मिलाकर जहर दिया जा रहा है। इस वीडियो के तीसरे हिस्से में ये दिखाया और ये बताया गया कि इमरान खान साहब के मुआलिज डॉक्टर उस्मान ने इमरान खान साहब का पहली मर्तबा तफसीली मुआयना किया, उनका चेकअप किया और उसके बाद डॉक्टर उस्मान ने एक हैरानकुन और नाकाबिले यकीन नोयत का इंकशाफ इमरान खान साहब जो पाकिस्तान के सबसे बड़े और सबसे मकबूल लीडर हैं, जिनके पीछे इस वक्त 74% अवाम खड़े हैं, उनके मुतल्लिक एक नाकाबिले यकीन इंकशाफ किया। अब डॉक्टर उस्मान ने इमरान खान साहब का चेकअप करने के बाद ये बताया कि इमरान खान साहब को जब गोलियां लगी थी तो उससे इमरान खान साहब की सेहत शदीद मुतासर हुई थी। इब्तदाई चंद माह में इमरान खान साहब उस वक्त वर्जिश नहीं कर सके थे, इसलिए इमरान खान साहब का वज़न भी बढ़ गया था। लेकिन अब हैरानकुन तौर पर इमरान खान साहब के साथ जेल के अंदर जो बदतरीन सलूक किया गया, जिस तरह से उन्हें एक पिंजरे में कैद किया गया, उसके बावजूद डॉक्टर उस्मान ने अब ये रिपोर्ट दी है कि जबर के इस माहौल के बावजूद इमरान खान साहब की ज़हनी सेहत बहुत अच्छी है
اور ان کے اعصاب بہت مضبوط ہیں۔ اس ویڈیو کا چوتھا حصہ بہت ہی حساس نوعیت کا ہے، جس میں ایک طیارے کا ذکر ہے، 2 جنرلز کا ذکر ہے۔ اسی وجہ سے اس ویڈیو کے چوتھے حصے کے متعلق سوشل میڈیا پر کچھ ٹرینڈز بھی چل رہے ہیں۔ اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں یہ دکھایا اور یہ بتایا گیا کہ ایک انتہائی اہم شخصیت ایک طیارے کے متعلق ایک اہم پیغام لے کر عمران خان صاحب کے پاس پہنچتی ہے۔ یہ شخصیت کون ہے، اس کا نام بھی آپ کو بتاتے ہیں، اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی اڈیالہ جیل سے جو ناقابل یقین ویڈیو وائرل ہوئی ہے، جو پہلی مرتبہ اڈیالہ جیل سے اب سے 5 منٹ پہلے سامنے آئی ہے، اسی ویڈیو کے کچھ مناظر بھی آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں۔ اب اس ویڈیو کے پہلے حصے میں عمران خان صاحب نے براہ راست یہ الفاظ بولے کہ جب 5 اگست کو مجھے اٹک جیل میں پہلی مرتبہ بند کیا گیا تو میرے لیے پہلے چند روز خاصے مشکل تھے۔ سونے کے لیے میرے پاس بستر نہیں تھا، مجھے فرش پر لٹایا جاتا تھا۔ اس فرش پر دن کے وقت کیڑے مکوڑے ہوتے تھے، رات کو یہاں مچھر ہوتے تھے، لیکن اب میں اس ماحول میں ایڈجسٹ ہو گیا۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو میں 2 جنرلز کا ذکر آیا، ایک طیارے کے متعلق ایک بڑی حساس نوعیت کی خبر آئی۔ اس ویڈیو کے دوسرے حصے میں یہ دکھایا گیا کہ عمران خان صاحب نے یہ الفاظ بولے کہ آج کے عمران خان میں اور اس عمران خان میں جسے 5 اگست کو غیر قانونی طور پر قید کیا گیا تھا، ان دونوں عمران خان میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ میں آج روحانی، ذہنی اور جسمانی طور پر پہلے سے کہیں زیادہ مضبوط اور طاقتور ہوں۔ جیل کی تنہائی میں مجھے قرآن پاک کا بغور مطالعہ کرنے کا موقع ملا، جس سے میرے ایمان کو مزید مستحکم کیا گیا۔ اس کے بعد خان صاحب نے کہا کہ میں قرآن پاک کے ساتھ ساتھ دیگر کتابوں کا مطالعہ بھی کر رہا ہوں۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو میں پہلی مرتبہ 2 جنرلز کی جھلک نظر آئی، پہلی مرتبہ ایک طیارے کے متعلق ایک انتہائی اہم نوعیت کی اور غیر معمولی خبر آئی۔ اس ویڈیو کا یہ جو تیسرا حصہ ہے، جو کہ بہت حساس نوعیت کا ہے، اس ویڈیو کے تیسرے حصے میں عمران خان صاحب نے 3 جنرلز کی جانب پہلی مرتبہ اشارہ کیا۔ اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایٹریبیوٹ کرتے ہوئے یہ کہا کہ یہ لوگ مجھے جس جیل میں بھی رکھیں، جیسے حالات میں بھی رکھیں، قوم نے گھبرانا نہیں ہے۔ میرے متعلق پھیلائی جانے والی افواہوں سے قوم پریشان نہ ہو۔ میں عوام کے حق اور شفاف الیکشن کے مطالبے سے 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ لیکن اس کے بعد عمران خان صاحب نے ایک ویڈیو میں ایک طاقتور شخصیت اور ایک جہاز کا ذکر کیا۔ اسی وجہ سے اس ویڈیو کا یہ حصہ سب سے حساس نوعیت کا ہے، کیونکہ یہاں پر آپ کو پہلی مرتبہ ایک جہاز کے حوالے سے 3 جنرلز کی جھلک بھی نظر آئی۔ اب اس ویڈیو کے چوتھے حصے میں عمران خان صاحب نے یہ انکشاف کیا کہ انہیں یہ پیغام دیا گیا ہے کہ عمران خان آپ بیرون ملک چلے جاؤ۔ انہیں بیرون ملک لے جانے کے لیے ایک طیارہ موجود ہے۔ اور اس کے بعد عمران خان صاحب نے کہا کہ یہ جو لوگ مجھے کہہ رہے ہیں کہ آپ ملک چھوڑ کر چلے جائیں، ان کو میرا یہ جواب ہے کہ میرا جینا مرنا پاکستان میں ہے، میں اپنی دھرتی کو چھوڑ کر کسی صورت کہیں نہیں جاؤں گا۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو میں 3 جنرلز کے متعلق اور آرمی چیف کا ذکر کیا گیا۔ اسی وجہ سے اس ویڈیو کا یہ حصہ سب سے سینسٹیو ہے۔ اس ویڈیو کے آخری حصے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھ پر سائفر کا مقدمہ سابق آرمی چیف جنرل باجوہ کو بچانے کے لیے گھڑا گیا۔ ملک کا منتخب پرائم منسٹر میں تھا۔ جنرل باجوہ کے ساتھ مل کر غداری اصل میں میرے ساتھ کی گئی۔ آج مجھ پر مقدمہ اس لیے قائم کیا گیا کہ میں نے پاکستانی عوام کو جنرل باجوہ کی غداری کی خبر دی۔ لیکن اس کے بعد اس ویڈیو کا آخری حصہ جس میں 3 جنرلز کی جھلک نظر آئی، وہ بہت حساس نوعیت کا ہے۔ اب اس ویڈیو کے آخری حصے میں عمران خان صاحب نے یہ کہا کہ مجھے اگر کسی چیز کی تکلیف ہے تو ان کارکنوں کی تکلیف ہے، ان خواتین کی تکلیف ہے جنہیں طاقت کے گھمنڈ میں مبتلا چند افراد نے اپنی انا کی تسکین کے لیے کئی ماہ سے قید کیا ہوا ہے۔ میری عدلیہ سے اپیل ہے ہمارے کارکنوں کو رہائی دلائی جائے۔ اور خان صاحب نے کہا کہ آپ نے ہمت نہیں ہارنی، آزمائش کا وقت ختم ہو کر رہے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کا فرمان یہ ہے کہ ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ میں یہ پیش گوئی کر رہا ہوں کہ جس دن بھی الیکشن ہوا، انشاءاللہ پاکستانی عوام
کروڑوں کی تعداد میں نکلیں گے اور لندن پلان والوں کو شکست دیں گے۔ لیکن یہاں آپ کو عمران خان صاحب کی رہائی اور ان پر فرد جرم ختم کرنے کے متعلق سب سے بڑی اور اہم نوعیت کی بریکنگ نیوز سے آگاہ کرتے ہیں، اور آپ کو یہ بھی بتاتے ہیں کہ چیف جسٹس کو یہ فیصلہ کیوں کرنا پڑا۔ اس فیصلے کے وقت جو حیران کن واقعہ سامنے آیا، اس واقعے کے کچھ ناقابل یقین مناظر آپ کو اپنی اسکرین پر دکھاتے ہیں، اور اس فیصلے کے دو نکات بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اب یہ فیصلہ اس وقت آیا جب اسلام آباد ہائی کورٹ میں آج شام کو ایک انہونی ہو گئی، اور اس انہونی سے جڑی ایک ویڈیو بھی وائرل ہو گئی جسے مکمل طور پر سنسر کر دیا گیا۔ لیکن بہرحال ہم آپ کو اس ویڈیو کے کچھ مناظر دکھاتے ہیں اور اس فیصلے سے جڑے دو نکات بھی مختصراً آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ اس فیصلے کے پہلے نقطے میں یہ بتایا گیا کہ عمران خان صاحب کی جانب سے سائفر کیس ختم کرنے اور ٹرائل روکنے سے متعلق درخواستوں پر سماعت اسلام آباد ہائی کورٹ کی چیف جسٹس عامر فاروق نے کی۔ اس دوران لطیف کھوسہ نے یہ دلائل دیے کہ معاملہ ہائی کورٹ میں چل رہا ہے، فیصلہ پہلے سے محفوظ ہے۔ لاہور ہائی کورٹ نے بھی ایف آئی اے کے کیس میں حکم امتناع جاری کیا ہوا ہے۔ سائفر کیس ٹرائل کورٹ میں کارروائی روکنے اور فرد جرم عائد کرنے کے فیصلے کے خلاف ہم یہ درخواست دے رہے ہیں، لیکن اس کے بعد جو کچھ ہوا اس کے متعلق کوئی تصور نہیں کر سکتا تھا۔ لطیف کھوسہ نے عدالت میں یہ کہا کہ ہمیں آفیشل سیکرٹ ایکٹ کے متعلق کئی خدشات ہیں، کیا کوئی سیکریسی لیک ہو رہی ہے۔ اب اس پر چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ نے سب سے اہم اور سب سے بڑا فیصلہ سنایا۔ چیف جسٹس نے کہا کہ آج صرف متفرق درخواست لگی ہے، اگر آپ یہ کہیں کہ میں اسے مرکزی کیس کے ساتھ لگا لوں تو اس کے اوپر لطیف کھوسہ نے کہا آپ یہ کیس مرکزی کیس کے ساتھ لگائیں، لیکن 17 تاریخ سے پہلے لگائیں۔ اب اس کے بعد جسٹس عامر فاروق نے یہ پوچھا کہ 17 اکتوبر کو کیا ہونا ہے۔ اس پر لطیف کھوسہ نے یہ کہا کہ 17 اکتوبر کو بڑی بدمزگی ہونی ہے، کیونکہ عمران خان صاحب پر زبردستی فرد جرم عائد کی جائے گی۔ اس کے بعد چیف جسٹس نے اپنا فیصلہ سنایا، اور چیف جسٹس نے کہا کہ میں 17 اکتوبر سے پہلے یہ کیس لگا دوں گا، اور اس کے بعد سائفر کیس اخراج مقدمہ کی جو درخواست ہے اس کو یکجا کرنے کے احکامات جاری کر دیے گئے۔ اب یہاں پر اعتزاز احسن صاحب کا کہنا ہے کہ آج کے دن میں عدالت میں جو صورتحال پیدا ہوئی، اس کے بعد عمران خان صاحب کو ہر صورت میں ضمانت ملنی چاہیے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اللہ حافظ۔